الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع اور مختصر نصیحت میں آج ہم پڑھیں گے نصائح لقمان حکیم۔ لقمان حکیم کے بارے میں راجع بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک دانشمند شخص تھے جو کسی زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے اس کے بارے میں بھی روایات بہت مختلف ہیں، جن سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں سے یہ بھی شامل ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو ایک عظیم الشان دانشور سمجھتے تھے۔ ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ حکمت کی باتوں کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جو نصیحت آمیز ہوں اور لوگوں کے دل میں اثر کریں۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شعراء بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے اپنے شعروں میں، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان کی دانائی کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، آیت نمبر 12 سے، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹا، تو تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، میرے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو تو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم رکھ کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ اب یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اگر نیک کام کیے اور اللہ کے احکامات کو احسن طریقے سے ادا کیا تو دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ کے حکموں کو اس دنیا میں انسان توڑتا رہا اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا رہا تو پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آخرت میں بلند درجات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفت کا اور خلق سے بے پرواہی کا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔